अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में अपने बंदों के हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सभी की हिदायत के लिए कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाकर सारी दुनिया के इंसानों पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया। हमारे लिए एक ऐसा मशाले राह अल्लाह ने हमको दिया है कि अगर हम कुरान को और हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अपने दोनों हाथों में पकड़े रहेंगे तो ख्वाह कितना ही गुमराही के अंधेरे आ जाए, लेकिन हम कभी गुमराह नहीं हो सकते अगर कुरान और हदीस हमारे साथ है। तो आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुतफर्रिक़ आयतों की सूरत में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने कुरान में हमसे क्या फ़रमाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में आप देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी आप अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहें आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी मदरसे या मस्जिद में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस की सूरह जुमा आयत नंबर 10 में अल्लाह ने फरमाया, फिर जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ, फिर जब नमाज हो चुके तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को बहुत याद करो, इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ, कामयाबी पा जाओ, नजात पा जाओ। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले तो ये फरमाया कि तुम जब नमाज पढ़ चुको, जब नमाज हो चुके तुम्हारी, फिर जब नमाज हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ, यानी हर वक्त नमाज में ही लगे रहना और कमाना खाना या अपने फैमिली या अपने माँ बाप, बीवी बच्चों की देखभाल ना करना, ये भी शरीयत का कोई वो नहीं है कि आप माँ बाप, बीवी बच्चों को छोड़कर अकेला तन्हा आप अल्लाह के रास्ते में ही बिल्कुल निकल जाएं। अगर आपके पास कोई नहीं है या इन लोग का ज़रिया ऑलरेडी बना हुआ है तब आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन अगर नहीं है तो आप इनको बीच चौराहे पर छोड़कर, आप इनको बेसहारा छोड़कर आप इबादत के लिए या किसी भी ऐसे नेक काम के लिए आप नहीं जा सकते। आप नमाज पढ़ें, आप रोज़ा रखें, आप जितने भी नेकियां करना चाहते हैं करें, लेकिन साथ ही साथ आप एक ज़रिया माश बनाएं, एक कारोबार का कोई एक ऐसा ज़रिया बनाएं, एक पैसे की आमदनी का कोई एक ऐसा ज़रिया बनाएं कि वो आपके माँ बाप यानी जो आपकी फैमिली है उसको आप सपोर्ट करें, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे या जो भी आपके हैं उनका आप ख्याल रखें और सिर्फ हर वक्त मस्जिद में ही ना बैठे रहें। आप नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अल्लाह के रास्ते में आप जाएं, यानी अल्लाह का नाम लेकर आप जाएं और अल्लाह के नाम लेने के बाद आप कमाएं, हलाल कमाएं और अपने बाल बच्चों और अपने घर वालों को रिस्क का इंतज़ाम करे। अल्लाह ने उसी के मुतालिक फरमाया, फिर जब नमाज हो चुके तो ज़मीन में फैल जाओ, यानी जहाँ कहीं तुम्हारा कारोबार है वहाँ जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने का यहाँ पे कई माने हैं, उनमें से एक माना तो रिस्क का है कि फ़ज़ल बमाना रिस्क, यानी अल्लाह का रिस्क तलाश करो अपने बाल बच्चे, अपने माँ बाप वगैरह के लिए। इसी तरह दूसरा माना इसका यहाँ पर है कि अल्लाह के रास्ते में तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, अल्लाह का कुर्ब तलाश करो, यानी वो तमाम के तमाम नेकियां अंजाम दो जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब बंदों में तुम्हारा शुमार हो जाए, वो तमाम के तमाम काम को तुम अंजाम दो। ये फ़ज़ल के और भी कई सारे माने हैं।
اسی طرح اس کے آگے اللہ نے فرمایا اور اللہ کو بہت یاد کرو، یعنی فضل تلاش کر لیا، رزق تلاش کر لیا، اس کے بعد اللہ کو خوب یاد کرو، اور فضل کے دوران یعنی رزق حاصل کرنے کے دوران بھی جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو یاد کرتے رہو، ذکر کرتے رہو۔ ارے دکان پہ آپ بیٹھے ہیں، اللہ کو آپ یاد کرتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یا درود پڑھتے رہیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ یا محمد، جو بھی آپ کر سکے، لیکن اللہ کو یاد کرتے رہیں، حضور پر درود بھیجتے رہیں، اور یہ سب کریں اس امید پر کہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کو نجات عطا فرمائے گا، جہنم کے عذاب سے اللہ رب العزت آپ کو بچا کر جنت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ انشراح میں فرمایا کہ تم جب، یعنی یہ تو اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں اس میں فرما دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تم تھوڑی دیر اللہ سے دعا کیا کرو، اور ایسا نہیں کہ ایک رسمی دعا کرو کہ جیسے آج کل عام طور سے دعائیں ہوتی ہے بالکل ایک طرز کے تحت، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو، جسے ایک طرز کے طور پہ جو آج کل پڑھی جاتی ہے، ایسے طرز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعائیں نہ مانگے، آپ کی دعاؤں میں ایک رقت ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ بات کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، سوچیں ذرا کس سے آپ کہہ رہے ہیں یہ چیز۔ ابھی کوئی بہت بڑا پردھان منتری یا مکھ منتری یا کوئی کلیکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو اسی بات اپنے کہتے ہیں، اے کلیکٹر صاحب یہ بھی ہم کو دے دو، یہ سب کہتے ہیں۔ اب آپ کی باتوں میں ایک رقت ہونی چاہیے، ایک ایسا اثر ہونا چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی عاجزی دکھاتے ہوئے، اے مولا میں بہت بڑا گنہگار ہوں، سب سے پہلی بات تو میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے بعد اپنے محبوب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے وہ تمام نعمتیں عطا فرما جو ہماری دل کی خواہش ہے، اور وہ تمام نعمتیں ہمیں عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح کر کے اللہ کی بارگاہ میں ایک عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، کوئی وہاں پہ گانا سنانے آپ نہیں گئے اللہ کو اور دھن سنانے نہیں گئے، اسی لیے بہت زیادہ رقت کے ساتھ، اور ایک ہو سکے تو رو کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو رونے جیسی صورت بنا کے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرے، اگر یہ بھی نہیں ہو پا رہا تو کم سے کم اپنی آواز میں ایک رقت پیدا کرے، ایک مطلب عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے، یہ طریقہ ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں آپ دعا کریں، اس سے مانگیں۔ اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا تو جب نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو، یعنی ایسا نہیں کہ صرف اسی طرح گانا گا کے دھن سنا کے چل دیے، ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ ہمارے آقا کی سنت یہ ہے کہ آپ اللہ سے جب بھی کوئی دعا مانگتے تھے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ تو مطلب اللہ کی بارگاہ میں کئی بار یعنی 3 بار اللہ سے مانگے، دعا کرے، محنت کرے دعاؤں میں، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرے۔ اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ بات فرما دی کہ آپ ان تمام معاملات کو جو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ دعا کریں اس کو رقت کے ساتھ اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو مانگیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی دھن اور گانا وہاں پہ آپ سنا کے اور آگے بڑھے، بلکہ دعاؤں میں اپنے محنت کریں، اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا ہے۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں، یعنی اللہ رب العزت سے اگر محبت کے دعوے دار ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور اللہ تمہیں پسند کرے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے غصے کو پی جانا ہے۔ 24 گھنٹے میں بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں کہ بہت تیز غصہ لگتی ہے، لیکن ہمیں غصے کو پی جانا ہے اگر ہمیں اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ پر ظلم کرے، آپ کو پریشان کرے، تو اس کے
ظلم سے درگزر کرے اور اس کو معاف کرے، اور اگر یہ کام آپ نے کیا تو آپ نیک لوگوں کی لسٹ میں آئیں گے، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا سورہ حجرات میں، فرمایا اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بیجا ایزا نہ دے۔ یعنی کبھی بھی کوئی خبر تمہارے پاس کوئی فاسق لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بیجا ایزا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ اور پچھتاتے رہ جاؤ۔ تو اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر دینے والا، خواہ وہ دنیاوی خبر ہو یا اخروی خبر ہو، کبھی بھی کوئی خبر دینے والا آئے تو اس کی خبر کی بہت اچھے سے جانچ پڑتال کرو۔ ایسا نہیں کہ بس کن پھکے بن کے جیسے کسی نے کوئی خبر دی آپ اس کی خبر کو سن کر اڑ چلے، ایسا نہیں۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی کوئی خبر دینے والا آئے، اگر کوئی ایسا عادل انسان ہے، ایسا بھروسے مند ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس کو جھوٹ سے ملوث نہیں دیکھا اور ہمیشہ وہ سچ بولتا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، ہمیشہ سچ کے ساتھ ہی رہتا ہے، ایسا منصف انسان ہے اگر کوئی انسان، تب پھر اس کی بات کو آپ بغیر کسی اس کے بھی مان سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تمہارے پاس تو اس کی تحقیق کرو کہ یہ سچ ہے یا نہیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرو کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر کسی قوم کو یعنی کسی انسان کو آپ بیجا تکلیف دے دیں گے اور پھر بعد میں پچھتائیں گے کہ بتاؤ یار اگر تھوڑا سا پتہ کر لیتا تو ایسا بالکل نہ ہوتا۔ تو اسی لیے پہلے ہی اس کے بارے میں تحقیق کر لو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا آگے، اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ کو معلوم ہے جو وہ چھپا رہے۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے ان منافقوں کا تذکرہ کیا جو منہ سے کچھ کہتے ہیں اور دل میں ان کے کچھ رہتا ہے۔ انہی کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں ہے ہی نہیں، اور اللہ کو معلوم ہے وہ انسانوں سے چھپا سکتے ہیں، انسان سے چھپا سکتے ہیں، رحمان سے نہیں۔ اللہ رب العزت سے کچھ چھپنے والا نہیں۔ انسان سے تو چھپا لیں گے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کے دل کی ہر بات کو جانتا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ ضحیٰ کی ایک آیت میں فرمایا، اور مانتا کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارے در پر، اگر تمہارے پاس کوئی انسان کوئی چیز مانگنے آئے، کبھی بھی تمہارے پاس کوئی انسان کوئی چیز لینے آئے، کسی چیز کا سوال کرنے آئے تو کبھی بھی اس کو جھڑکو نہیں۔ اگر تم اس کو جھڑکو گے تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا معاملہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اس کو جھڑکا، اگر تم کو نہیں دینا اس کو کوئی چیز، تو تم اس کو بہت ہی نرم لہجے میں کہہ دو کہ ہمارے پاس نہیں ہے یا ہمیں آپ کو نہیں دینا، لیکن یہ مت کہو کہ اس کو تم جھڑک دو اپنے الفاظ کے ذریعے یا اپنے کسی حرکت سے، ایسا بالکل بھی مت کرو۔ اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں کہہ دیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کبھی بھی کوئی مانگنے والا اگر آ جائے تمہارے پاس تو ان کو جھڑکو نہیں، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ یعنی اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت صبح سے لے کر شام تک ہزاروں نعمتیں ہم پر فرماتا ہے، اور اگر ہم ان نعمتوں کا چرچا نہیں کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ان نعمتوں کو ہم سے چھین لے گا، کیونکہ اللہ اگر ہمیں نعمتیں دینا جانتا ہے تو اگر ہم ناشکری کریں گے تو ان نعمتوں کو وہ لے بھی سکتا ہے، اور اللہ رب العزت ہر چاہے پر قادر ہے، اگر وہ نعمتیں دے سکتا ہے تو نعمتیں لے بھی سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ فرمایا، سورہ نساء کی ایک آیت میں فرمایا، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا، یعنی اگر کوئی انسان نادانی سے کوئی بھی گناہ کر دیتا ہے اور فوراً اس سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کے گناہوں کو وہ بخش دے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان ہر وقت گناہوں میں ملوث رہتا ہے اور ہر وقت ایسے کام کو وہ کرتا رہتا ہے جو اللہ اور رسول کو پسند نہیں، شریعت کے خلاف ہیں، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو
कभी कभी मोहलत तक नहीं देता कि वो तौबा कर सके। इसीलिए हर गुनाहों से बचे वो लोग जो ये समझते हैं कि अरे अभी तो वक्त है, बुढ़ापे में हम तौबा कर लेंगे, अभी तो वक्त है, अभी तो बचपना है, या अभी तो हम जवान हैं, आगे चल के तौबा कर लेंगे या देखा जाएगा। ऐसे लोगों को कभी मोहलत तक नहीं मिलती कि वो कभी तौबा कर सके। इसीलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो काम आपको कल करना है, वो तौबा जो आपको कल करना है वो आज करे, और जो आज करने के इरादे में है वो अभी करे, क्योंकि एक लम्हे का भी भरोसा नहीं कि कब हमारे पास मौत का फरिश्ता आ जाए और इस दुनिया से हम चले जाएं, क्योंकि यहां से जाना तो हम सभी को है। तो इससे पहले कि हमें अपने रब के पास हम जाएं, हम अपने रब को लाजिम कर, अपने रब को हम राज़ी कर ले। उसी के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने फजल से ये लाजिम कर लिया है कि अल्लाह उन्हें बख्श देगा जो नादानी से कर बैठे, और फिर थोड़ी देर में वो तौबा कर ले तो अल्लाह ऐसे लोगों को बख्श देता है। लेकिन अगर कोई आदत बना ले और ये समझे कि मैं अब तौबा कर लूँगा फिर गुनाह करेगा, फिर तौबा कर लूँगा, तो आखिर में ऐसे लोगों को तौबा की तौफीक तक नहीं मिलती। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरे और तौबा के करीब जाएं जल्द अज जल्द, और अल्लाह को राज़ी करके दोनों जहानों में कामयाब हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।